بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے والد اور ایک سیب کا واقعہ، جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور اس کے ساتھ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ناظرین گرامی، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کا نام حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست تھے۔ آپ کے نام کو جنگی دوست کا لقب اس لیے بھی دیا گیا ہے کہ آپ ہمیشہ جنگ کو دوست رکھتے تھے۔ آپ کے معمولات زندگی میں یہی رہا ہے کہ آپ صرف اللہ کے ذکر و فکر کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے نفس سے جہاد رکھتے تھے اور نفس کشی اور نفس کو پاک رکھتے تھے۔ آپ ایک کامل ولی اور شریعت کے پیروکار تھے۔ آپ ہمیشہ دریا کنارے رہتے تھے۔ محترم ناظرین، آپ رحمت اللہ جنگی دوست ہمیشہ حلال کھاتے تھے۔ آپ نے کبھی حرام نہیں کھایا۔ آپ کھیتی باڑی کا کام کر کے زندگی کا گزر بسر کرتے تھے۔ حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ایک مرتبہ دریا کنارے اللہ کے ذکر میں مشغول تھے۔ ان دنوں آپ کے اوپر فاقہ کشی کے دن تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے 3 دن سے کچھ کھایا ہی نہیں تھا۔ اس کے باوجود بھی آپ نے اللہ کے ذکر و فکر کو جاری رکھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ ذکر و فکر میں مشغول تھے۔ اس دوران دریا میں سے ایک سیب بہتا ہوا آپ کے پاس آیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے پکڑ کر نوش فرما لیا۔ اس دوران آپ رحمت اللہ علیہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ نامعلوم یہ سیب کس کا تھا، میں نے تو پکڑ کے کھا لیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے دل میں یہی خیال پیدا ہوا کہ میں نے کبھی زندگی میں حرام نہیں کھائی، تو یہ سیب کیسے کھا لیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے دل میں یہی خیال پیدا ہوا کہ اب جا کے اس باغ کے مالک سے معافی مانگنا چاہیے جس کے سیب میں نے کھائی ہے۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے دریا کنارے اپنا سفر شروع کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے دل میں یہی خیال پیدا ہو رہے تھے کہ کوئی باغ یہاں نزدیک ہوگا۔ کئی روز سفر کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ کو ایک بہت بڑا باغ نظر آیا جس کے بیچ میں ایک عالیشان عمارت موجود تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ جب اس باغ میں داخل ہوئے تو آپ رحمت اللہ علیہ کو سیب کا ایک درخت نظر آیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے کہ وہ سیب اس درخت کا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ باغ کے مالک حضرت سید عبداللہ سمیہ رحمت اللہ علیہ سے ملے اور ان کو تمام تر ماجرا سنانے کے بعد ان سے معافی کے طلبگار ہوئے۔ حضرت سید عبداللہ سمیہ رحمت اللہ علیہ کا شمار تابع روزگار اولیاء میں ہوتا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے پہلے ہی نگاہ میں حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کو پہچان لیا کہ یہ شخص بندگان خدا میں سے ہے۔ حضرت سید عبداللہ سمیہ نے فرمایا کہ تمہیں 12 برس تک ہماری خدمت کرنا ہوگی، اس کے بعد تمہیں بغیر پوچھے سیب کھانے کی معافی ملے گی۔ حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ نے حامی بھر لی اور 12 سال تک حضرت سید عبداللہ سمیہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت کرتے رہے۔ 12 برس بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے دریافت فرمایا کہ حضور، کیا آپ رحمت اللہ علیہ نے میری غلطی کو معاف کر دیا؟ حضرت عبداللہ سمیہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، اب تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنا ہوگی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میری جو بیٹی ہے وہ آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، ہاتھ پاؤں سے لولی لنگڑی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم نکاح کے بعد 2 برس تک میرے ساتھ رہو گے تاکہ میں اپنے آنکھوں سے فرزند کو دیکھ سکوں، اس کے بعد تمہارا جہاں جی چاہے تم چلے جانا۔ حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کا نکاح حضرت عبداللہ سمیہ کی بیٹی سے ہو گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے جب زوجہ کو دیکھا تو ان کے تمام اعضاء صحیح سالم تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ حیران و پریشان حالت میں حضرت عبداللہ سمیہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
اور سارا ماجرا ان کے گوش گزار کیا۔ حضرت عبداللہ سمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اسی بیٹی سے تمہاری شادی کی ہے۔ وہ اندھی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ وہ بہری اس لیے ہے کہ اس نے کبھی کسی غیر محرم کی آواز نہیں سنی۔ وہ لولی لنگڑی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں چھوا اور نہ ہی اس کے قدم کبھی کسی غیر محرم کی جانب اٹھے۔ اس نے اپنی زندگی اللہ کے ذکر و فکر میں گزاری ہے۔ حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضرت عبداللہ سمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی یہ توجہ سنی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی خوشی خوشی گزارنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ عز و جل نے اولاد نرینہ سے نوازا، جس کا نام مبارک حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ رکھا گیا۔